الحمد
درود پاک پڑھنی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں،
خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، دو جہان دے سردار افضل اور اعلی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدس تے اسرائے نگل کی عقیدت اور محبت کے نال درود و سلام کا نذرانہ پیش کیتا ہے۔ اس تو علاوہ اللہ کریم کی لارے بے مثل بے مثال عظمت شان اور مقام والی کتاب قرآن مجید و فرقان حمید کے وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم تھوڑا تے میرے اتنے رل کے بیٹھنے تو بعد میرے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمہاروں صحیح معنی کے اندر سنن کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار سنن دے سناون تو بعد حق دی گلاں تے عمل کرن دیاں توفیق عطا فرمائے۔ عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے تے تواڈے رب العالمین نے اپنی لارے کتاب دے وچ اعلان فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے بندو، جب تمہیں میں اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں ان نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو نعمتیں تو اللہ کریم نے یہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے، یہ دو مہینے اکٹھے ہیں، ربیع الاول اور ربیع الثانی۔ ربیع الاول شریف کے اندر ہم لجپال آقا کا میلاد مناتے ہیں اور ربیع الثانی شریف کے اندر پیران پیر سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بڑی 11ویں شریف کی محفل پاک ہم سجاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جسم آپ کا یا میرا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کریم نے مجھے آپ کو نہیں پوری کائنات عالم کے اسلام، کائنات عالم کے لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بے شمار رحمتوں سے نوازا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں نے غالباً کچھ جمعہ مبارک پہلے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں میں نظر کیا تھا کہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلا مانگنے کے لیے۔ یہ مانگنے والا سلسلہ بھی آج کل تو ایک رواج بن گیا ہے، جسے دل کرتا ہے وہ مانگنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل پڑتا ہے۔ تو وہ ضعیف العقل تھا، اس نے ایک شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے لیے مجھے کچھ دو، کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے۔ تو ایک اللہ کے نیک بندے نے دروازہ کھولا اور اس مانگنے والے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو کیا زبان استعمال کر رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دو، میری کچھ مدد کرو۔ اس نے کہا جی میں نے ایسے کہا۔ وہ آگے جو اللہ کا نیک بندہ جو اپنے گھر سے باہر نکلا، اس نے کہا اپنے ساتھ
وہ اس بات کو دیکھ کر پھر اپنی طرف مخاطب ہوا. اس نے کہا آنے والے میری ذات پر سوال کرنے والے مجھے تیری بات صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آ رہی. اس نے کہا تم نے بڑا غلط لفظ استعمال کیا ہے کہ مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. میں تیرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک صرف ایک چیز کا سوال کرتا ہوں. اس نے کہا کون سا؟ اس نے کہا تیرے جسم تیرے چہرے کے اوپر اللہ نے ایک آنکھ لگائی ہے. یہ آنکھ مجھے دے دے جہاں کھڑے کھڑے اور 1 کروڑ روپیہ مجھ سے وصول ابھی ابھی کر لے. اس نے کہا 8 کروڑ روپے میں ملتی ہے کہ میں تجھے دے دوں؟ تو اللہ کے نیک بندے نے کہا پھر تو کیوں بلند آواز سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، میری مدد کرو. اگر تیری ایک آنکھ کی قیمت کروڑ سے زیادہ ہے تو ذرا اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کر تو صحیح، دیکھ تو صحیح میرے اللہ نے تجھے کون کون کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی تو اس اللہ کی ذات پر بھی اعتراض کر رہا ہے. تو میرے بزرگ مسلمان بھائیوں، آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ اے رب کائنات، تو نے اعلان فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اے لوگوں میری نعمتوں کا چرچا کرو. یا اللہ کیسے چرچا کریں؟ ایک ہوتا ہے خبر. میں نے یہ اللہ کا گھر اس کو 15-16 سال کے اندر یا 17 سال کے اندر اہل محلہ کے ساتھ مل کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کی کوشش کی. تو میں کسی کو باہر جا کر عالم دین کو یا کسی امین ترین شخص کو کہتا ہوں کہ یار آؤ دیکھو میں نے اللہ کا گھر اہل محلہ کے ساتھ مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی. یہ ہوتی ہے خبر. یہ میں ایک خبر شائع کر رہا ہوں، خبر کو پھیلا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے چرچا. ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے اللہ چرچے کے اندر اور خبر کے اندر ہمیں فرق بتائیے گا کہ فرق کیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ خبر جو ہوتی ہے نا وہ تو صرف بتلائی جاتی ہے، لیکن جو چرچا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں خوشخبری، کہ خوشی مناؤ، خوب خوشی مناؤ. جانا کتنی، کیا اس کی کوئی حد ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میں نے یہ لفظ استعمال کر کے آپ کو بتلایا کہ جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق خوب چرچا کرو. یا اللہ پاک ہم پھر تیری بارگاہ میں آتے ہیں، تو ہمیں حکم دے رہا ہے 1 لاکھ 24 یا جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے تو نے سب کے باری باری چرچے فرمائے، خوشی منائی، لوگوں کو حکم دیا. ہم تو اس سے پوچھتے ہیں تو نے کیسے خوشی منائی؟ میرے بزرگ مسلمان بھائیوں، یہی مہینہ جو ربیع الاول شریف کا گزرا ہے، اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہم اپنے نجبان آقا کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں. آئیے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ آج میں اور آپ باہر نکلے جھنڈے اٹھا کر، کپڑے سفید پہن کر، اپنے سینے کے اوپر میرے نبی پاک صحابہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کا نقشہ لے کر اور ہم نعرہ لگاتے ہیں آقا مصطفیٰ مرحبا مرحبا. یا اللہ پھر ہمیں لوگ تنگ بھی کرتے ہیں،
جب میرا محبوب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک حجرے کے اندر، وہ حجرہ بند تھا، پردے کے اندر تھا، اس کا دروازہ بند تھا، میں نے جب اپنے محبوب کو آمنہ کی گود میں بھیجا، اس وقت جتنی عورتیں پوری دنیا کے اندر امید کے اندر تھی، میں نے سب عورتوں کو بیٹے عطا فرما دیے تھے۔ یہ میری نعمت کا پہلا چرچا تھا۔ اے رب کائنات، ادھر تیرا محبوب تو ہمیں فرما رہا ہے کہ لوگوں خوشی مناؤ، اور خوشی کیسے منائیں کہ بیٹی گھر میں آ گئی۔ اللہ کریم، ہم نے خوشی منائی، بیٹی گھر میں آئی، تو نے بیٹیوں کو روک کر ہر کسی کے گھر میں بچے کیوں عطا فرمائے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ غیر مسلم لوگ جب بچی دنیا پہ آتی اس کو زندہ درگور کرتے، قبروں میں دفنا دیتے گڑھے کھود کر۔ میں عرش والا خدا نہیں چاہتا تھا کہ جس دن میرے محبوب کی ولادت ہو اس دن دنیا میں ظلم ہو، نہ ہر پاسے ہر طرف میرے نبی کی ولادت کا صدقہ رحمت ہی رحمت ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے عورتوں کو بچے عطا فرمائے، میں نے کسی عورت کے ہاں بیٹی پیدا نہیں فرمائی۔ یا رب کائنات، اس سے بھی بڑھ کر تو نے اپنے محبوب کی ولادت پر کو خوشی منائی؟ یا اس وقت مسلمان انسان تو درکنار، کیا کسی کونے کے اندر جانوروں نے بھی خوشی منائی؟ رب کائنات نے فرمایا ہاں، میرا آمنہ کا لال تو بند حجرے کے اندر تھا، ابھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن جب میرا محبوب اپنی ماں کی گود میں پہنچا، مشرق والے پرندے جو تھے وہ مغرب کی طرف اڑ گئے، اور مغرب والے پرندے جو تھے وہ مشرق کی طرف اڑ گئے۔ یا اللہ، پھر وہ کیسی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا؟ میرے اللہ نے فرمایا نہیں، انہوں نے گھر نہیں چھوڑا، بلکہ میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں مغرب والے مشرق کی طرف اس لیے گئے کہ وہ ان لوگوں کو مبارکباد دینے کے لیے گئے کہ آؤ لوگوں باہر نکل آؤ، آج آمنہ کے لال کی ولادت و باسعادت ہو چکی ہے۔ اور جو مشرق والے تھے وہ مغرب کی طرف اس لیے گئے لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ آؤ لوگوں باہر نکل آؤ، آج آمنہ کا لال دنیا میں آ گیا ہے۔ تو میرے غیور مسلمان بھائیوں، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت و باسعادت ہوئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس وقت جانور جھاڑیوں سے باہر نکل آئے اور ایک دوسرے کو مخاطب ہو کے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے آج دنیا میں کیا ہو گیا؟ خوشی مناؤ، آج آمنہ کے لال کی ولادت و باسعادت ہو گئی ہے۔ لیکن بات قابل غور ہے میرے غیور مسلمان بھائیوں، جس بات کی طرف میری اور آپ کی توجہ جانی چاہیے کہ وہ جانور کس لیے خوشیاں منا رہے تھے، وہ چرند اور پرند کس لیے خوشیاں منا رہے تھے؟ انہیں علم تھا، انہیں اللہ نے بتلا دیا تھا کہ میرا وہ محبوب آ گیا ہے جو تمہارا دکھ بھی برداشت نہیں کرے گا، تمہارا دکھ بھی برداشت نہیں کرے گا، تمہاری تکلیف برداشت نہیں کرے گا، تمہارے اوپر مصیبت آئے گی تو وہ آپ کی مدد کے لیے آئے گا، وہ آپ کی تکلیف کے لیے آئے گا۔ اور مختلف روایات کے اندر ہے کہ میرے محبوب نے کئی مرتبہ جانوروں کی بھی مدد فرمائی تھی۔ ایک ہرنی تھی نا، وہ جال کے اندر پھنسی ہوئی تھی، شکاری کے جال کے اندر، اور جب اس نے چاروں طرف دیکھا تو اسے کوئی اپنی مدد کرنے والا نظر نہ آیا۔ اور یہ بات قابل غور بھی ہے، قابل یقین بھی ہے اور قابل ایمان بھی ہے۔ جس کا اس بات پہ یقین نہیں اس کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ جہاں ساری مددیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پر یا عرش والے خدا کی مدد آ جاتی ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ یہ چند دن پہلے
ایک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والوں نے بڑا لمبا لانگ مارچ کیا، اور ایک تجزیہ نگار ہے جو سب سے زیادہ مولویوں کے مخالف ہے، ہمیشہ وہ مولویوں کی مخالفت کرتا ہے۔ پرسوں میں اس کا بیان سن رہا تھا اور مجھے حقیقت جانو کہ لانگ مارچ والوں کا میرا دل کرتا تھا کہ اگر اللہ موقع دیتا تو جس زمین پر ان کے قدم لگے ہیں اس خاک کو بوسے دینے چاہیے۔ اس کی زبان سے جو لفظ نکلے، اس نے کہا سب پیچھے ہو جاؤ، میں نے اپنی کہتا ہے آنکھوں سے دیکھا ہے، چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہے چاہے وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا جب میں نے دیکھا کہ لانگ مارچ والوں کے سامنے پولیس اور رینجر آ چکی ہے اور وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اس نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے ان کے لیے اللہ کی مدد نازل ہو رہی تھی، ان کے لیے مدد نازل ہو رہی تھی۔ آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں خیال آئے گا کہ مدد کیوں نازل ہو رہی تھی، تو اس بات پہ یقین آئے گا کہ اور تو وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، بس یہی کہہ رہے تھے سونیا ہماری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ کون ہے جان حاضر کرنے والا؟ میرے غیور مسلمان بھائیوں، میں آگے نکل جاؤں گا۔ کریم آقا کی خوشی کے اندر وہ جانور، وہ چرند پرند بھی باہر نکل آئے۔ یہ میری زبان سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ میرے محبوب جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو پتھر بھی سلام پڑھ دیا کرتے تھے، پتھر بھی سلام پڑھ کے دیا کرتے تھے۔ وہ ہرنی جب چاروں طرف چت ہو گئی کہ میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، بس وہ وقت تھا، وہ ٹائم تھا کہ مدینے کے تاجدار کی آمد ہو گئی، اور ہرنی دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ جہاں کوئی نہیں آتا وہاں مدینے کا تاجدار پہنچ جایا کرتا۔ مدینے کے تاجدار نے اس ہرنی کی ضمانت دی، اس کو جال سے نکلوایا۔ وہ شکاری کہنے لگا جانور بھی واپس آ جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ کبھی جانوروں کی ضمانتیں دی جاتی ہیں، اگر ضمانت دینے والا مدینے کا تاجدار ہے تو اس بات پہ یقین کر کہ ہرنی ضرور واپس آئے گی۔ اور ہرنی اپنے بچے کو دودھ پلا کر، پہلی تو شکاری کے پاس اکیلی تھی نا، پھر اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر شکاری کے پاس آ گئی۔ تو میرے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم ہر بات کی کیا نہیں مناتے۔ میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو ایک چھوٹا سا نقطہ دیا تھا آپ کو کہ یاری نہ منائیں لیکن نماز ہر صورت میں پڑھیں۔ کیا کریں؟ نماز ہر صورت میں پڑھیں۔ 11ویں کا معاملہ بعد میں ہوگا، نماز کا معاملہ بولیے گا۔ پڑھنی نہ پڑھنی میں آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا، نماز کون پڑھائے گا؟ اللہ۔ اللہ جسے توفیق دے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کو نماز پڑھانے والا؟ میرے غیور مسلمان بھائیوں، آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ ہمیں تو حکم دیا کہ چرچا کرو۔ تو نے اپنے نبی کے نوازے کی آمد پر کتنا چرچا کیا تھا؟ پہلی بات، اس وقت کتابیں بتاتی ہیں کہ 1100 عورتیں امید کے اندر تھیں جن کے ہاں بیٹے بیٹیاں یعنی اولاد پیدا ہونے والی تھی۔ اللہ کریم نے 1100 عورتوں کو غوث پاک کی ولادت کا صدقہ بیٹے عطا فرمائے تھے۔ دعا کیا کرو، جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ کریم ان کو اولاد نورینہ سے مالا مال فرمائے، اور جن کے ہاں اولاد ہے اللہ کریم ان کی اولاد کو اپنے والدین کا خدمت گزار اور فرما بردار بنائے۔ آئیے میرے مسلمان بھائیوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بہت بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بڑا رتبہ ہے۔ ایک دن
آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان روتے ہوئے آیا۔ صبح صبح کا وقت تھا۔ غوث پاک نے جب اس کو آتے دیکھا تو آپ اس کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیر وہ ہوتا ہے نا بھائی جو اندر اور باہر کی جانتا ہو کہ میرے مرید کے اندر کیا ہے اور میرے مرید کے باہر کیا ہے۔ جب آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور بیٹھنے سے پہلے پوچھا، بیٹا بتاؤ کس لیے اتنی زیادہ زاروں کے تار ہو رہے ہو؟ اس آنے والے نے عرض کیا، اے پیران پیر سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے علم کے اندر ہے نا میرے باپ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے علم کے اندر ہے کہ تیرے باپ کا وصال ہو گیا، کہنا کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے رات کو خواب کی حالت میں اپنے باپ کو دوزخ میں تڑپتے دیکھا۔ اللہ معاف فرمائے، جب سے میں نے اپنے والد کو دوزخ کے اندر تڑپتے دیکھا میری آنکھ کھل گئی۔ اے اللہ کے پیارے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک میری آنکھوں سے آنسو روک نہیں رہے، میں والد کی حالت دیکھ کر پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ جب سے تو نے ہوش سانبھی ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک کبھی تیرا باپ ہمارے ڈائریکٹرس پہ بھی آیا تھا کہ نہیں؟ عرض کیا حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو یہ بتلا کبھی تیرا باپ میرے اس بیٹھنے پر یا میری اس جگہ کے سامنے یا میرے اس مدرسے اور مسجد کے سامنے سے کبھی تیرے باپ کا گزر بھی ہوا تھا؟ عرض کیا جی حضور ایک دن میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ہم دونوں باپ بیٹا تیرے اس دربار اقدس تیرے اس مسجد اور مدرسے کے دروازے سے سامنے جب گزر رہے تھے نا اس وقت میرے باپ نے مجھے کہا تھا بیٹا جانتے ہو یہ کس ہستی کا گھرانہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا نہیں ابا حضور۔ تو میرے باپ نے کہا کہ پیر سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بس اب تم اپنے گھر جاؤ، میں جانوں عرش والا خدا جانے مدینے والا مصطفیٰ جانے یا تیرے باپ کی قبر یا تیرا باپ جانے، تم اپنے گھر جاؤ۔ بیٹا گھر چلا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات پڑھی، آپ نے عشاء کی نماز ادا کی اور رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے آپ ایسے بیٹھے ہیں، رات گزرتی جا رہی ہے، جب میرے اللہ نے دیکھا نا کہ میرا غوث اور رو رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا اے رب کائنات میرا بندہ میرے کو محبت کرنے والا میرے نال پیار کرنے والا میرا پیر سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کہنے والا اور میرے دروازے پہ گزرن والا سویا اگر دوزخ وچ رہے
جہنم وچوں کڈ کے تے جنت وچ پا چھڈے کی تصدیق کتھوں لگیا سی کلے میرے نبی دے نواسے دے دروازے تو لنگھن والا اگر جنت کا حقدار بن جاتا ہے تے ہر چاندی 10-11 شریف تاریخ نو 11ویں شریف کا ختم دلان والے کا کی مقام ہوئے گا ہر کام لیکن ایک گل کرنا تو ناراض تو نہیں ہو گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آپ کی 11ویں شریف منان والے ہیں انشاءاللہ قیامت تک مناتے رہاں گے اسی اگے ساری اولاداں اگے اولاد کو چنگا پالیا ہوئے نا انہوں کی پرورش چنگی کیتی ہوئے کبھی اولاد کو حرام نہ کھوایا ہوئے ہاتھ حلال کی روزی کما کے انہوں نے منہ وچ لقمے پائے ہوں نا تے پھر باپ خادم رضوی صاحب جیسا ہوئے تے بیٹا آگے صاحب رضوی جیسا دنیا کے ہوگا ہاں جی تے اگر نعوذ باللہ من ذالک جے حرام تے لقمے کھوائے ہوں تے پھر باہر ملک کی جانا ہے اپنے ملک کی حالت دیکھ لینی چاہیے تو میرے حضور مسلمان بھائیوں 11ویں شریف صحیح ہے ہونی چاہیے لیکن غوث پاک نے 11ویں کا ختم بعد میں دلایا ہے کہ نماز بولیے گا نماز تے اسی روٹیاں قتل نہیں لئی بھائی 11ویں کا ختم ہوئے نماز دامے ہوئے یا تے پھر اسی غوث پاک کو ناراض کر رہے ہیں کہ راضی کر رہے ہیں بھائی طریقہ ساڈا وہ ہونا چاہیے نا جڑا انہوں کا طریقہ سی پھر تو وہی 11ویں شریف جے اگر اسی انہوں کا طریقہ الٹ کر لیا تو پھر 11ویں شریف نہیں پھر صرف لنگر ہی لنگر ہے پھر ڈیڑھ بن لیا تو بس گزارا کر لیا نا اسی 11ویں کو جانی ہے جہاں لنگر کا قطرہ قطرہ پیٹ میں جاوے کہ اللہ انہیں صدقہ بیماریاں دور فرما دے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جہنم کے دروازے تے گئے کہتے دروازے تے بولیے گا کہتے دروازے تے جہنم کے دروازے تے جڑا فرشتہ کھڑا ہے انہیں کو پوچھا بھی سچن آج میں تیرے کو ایک گل پوچھنا آیا سانو تے بھی پتہ کوئی نہیں کہ جہنم کیڑے پاسے تے جنت غوث پاک تواڈے تے میرے واسطے سمجھ لاؤ کہ کیا ہے اس نے مخاطب ہو کے پوچھا کہ 10 اس دروازے تے ڈیوٹی جو پیا کرتا ہے تے کدوں بھی کرتا ہے انہیں کیا بڑی دیر ہو گئی ہے جدوں دا میں اس دروازے کے اوتے کھڑا آپ نے فرمایا کبھی میرا ماننے والا بھی تے اندر گیا
کسی کا آیا ہوا سیب کھا کے بھی برداشت نہ کرے، وہ بیٹے نے مرنے والے دوزخ میں جان تے ساری تو پھر گل ہی ختم ہے نا۔ تو میرے وجود مسلمان بھائیو، خدا آئیے اس دین اسلام کی طرف جی مینوں تے تانوں ضرورت ہے، اس دین کو چھڈ دیو۔ میں بار بار لفظ کہہ چنگا نہیں لگتا بھائی 1000 میں کیا تسبیح پڑھی ہوئے جی ایک سرے کا تو پتہ ہوئے تے دوسرے کا پتہ خبر کوئی نہ ہوئے تے سیدھا کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہوئے، ایسے پیروں کی سانوں ضرورت نہیں۔ سانوں سب تو پہلا پیر ہو چاہیے جڑا بذات خود 5 وقت دا انہوں 5 وقتی پڑھی ہوئے، انہوں روٹی گھلی ہوئے، پانی گھلیا ہوئے، انہوں چنگا ماڑا گھلیا ہوئے تے نماز دے ہاتھوں کدی گئی نہ ہوئے، وہ پیر چاہیے۔ تے دوسرا پھر سانوں وہ پیر چاہیے جیڑا نگاہ کرے تے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے۔ سانوں ایسے پیروں کی ضرورت ہے۔ تے پھر دنیا کے ایسے پیر ہیں، اب میڈیا نے ہم کو خبر دیں گے انشاءاللہ، اے رسالت مآب کا صدقہ نا ہم دیں گے خبر، ہم تھوڑی تھوڑی انہوں کی ہوا صحیح ہوئی اللہ کے حکم نال، اجے ہوئے ہونی اللہ کے فضل و کرم نال، جویں جویں میرے نبی کا دین اوپر ہوتا جائے گا نا، آہستہ آہستہ انہوں کی ہوا سیٹ ہوندی جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم نال۔ میرے وجود مسلمان بھائیو، صحیح دین اور صحیح پیر ہجے دنیا کے اندر موجود ہیں، اگر انہوں نے اسی لگ جائیے نا انشاءاللہ پھر ساڑیوں قدورتا ساڑیاں غلاستہ کے لیے جسم میں بھریاں جا چکی ہیں، ایمان ساڑے کمزور ہو چکے ہیں، اسی گلی گلی محلے محلے برے تبصرے سنن واسطے تیار ہونے ہیں، لیکن لجپال آقا کا دین پاک سنن واسطے اسی تیار نہیں ہو سکتے۔ میں چھوٹی جی مثال اس وقت تو دے دیا، شادی کا دن ہوتا ہے نا، برات کا دن، مولوی صاحب بھی برات کے نال جان والے بھی مولوی صاحب بھی دیکھتے ہوتے بھائی چلے تو جانا برات چھڑ کے پر نکاح جاتا رہنا ہے، تو برات نال جان والا برات کا انتظار کرنے والا کہنا چلے تو جانا پر بھوکے جانا پڑا، روٹی کوئی نہیں رکھتی یار۔ وہ برات وہ نکاح اتنا عظیم ہے، وہ مسجد میں جا کے اللہ کے گھر بیٹھ کے اللہ کے رسول یا اللہ سنن واسطے سارے کو ٹائم مختصر ہوتا ہے، اتنی بھی ٹائم کی پابندی کرو نا، ان کو 12 بجے کا ٹائم دیتے تو 12 بجے کھانا پیش کر، اگر نہیں کرتا تو بھائی السلام علیکم، ساری دنیا کے اور کام بھی بڑے نہیں اتنے نہیں کہہ سکتے، کیوں وہ ناراض ہو جائے گا میرے نال بھی تمہارے نال بھی۔ تو مسجد میں جا کے اسی کہنے آتے سب پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ سارے کی ناراض ہے کہ راضی ہے۔ غور کرو اپنی زندگی پہ، اپنے بچیاں پہ، اپنی بیویاں پہ، اپنی ماں بہنوں پہ۔ میرے وجود مسلمان بھائیو، کوئی کہتا ہے فوج میں آنے والی، کوئی کچھ کہہ رہا ہو، کوئی گل نہیں، سارے قصور ہے۔ آؤ کہتے اپنے آپ دین اپنے وچ داخل کرو، پورا پورا کرو۔ اگر 27 سالہ ایک نوجوان 7-8 میں